جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، آج تاریخ مقرر کی گئی تھی کمیشن میں کہ جو اسکروٹنی کمیٹی نے اپنی رپورٹ جو ہے کمیشن میں دائر کی ہے، آج وہ پارٹیز کو فراہم کرنی تھی، تو ہمیں ہماری کاپی یہ دے دی گئی ہے۔ یہ تقریباً 9500 صفحے پہ مشتمل رپورٹ ہے اور اس کے ساتھ پھر کوئی سپورٹنگ دستاویز ہیں۔ ابھی ہم نے اس کا مطالعہ نہیں کیا، تو اس لیے ہم آپ کو یہ نہیں بتا سکتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ جو آج کی کارروائی تھی اس میں اہم بات یہ تھی کہ ایک دفعہ پھر پارٹی کے وکلاء نے یہ اصرار کیا کہ یہ تمام معاملہ جو اسکروٹنی آف اکاؤنٹس کا ہے، اس کو سیکرٹ یا خفیہ رکھا جائے تب تک جب تک کہ یہ معاملہ کمیشن خود سارا دیکھ نہیں دیتا۔ ہماری پوزیشن شروع سے یہی رہی ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں، جتنے بھی معاملات آتے ہیں، جو بھی ڈاکیومنٹس دائر ہوتے ہیں، وہ پبلک ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں۔ اور 14 اپریل 2021 اور اس سے پہلے 2018 کا بھی ایک آرڈر ہے جس پہ الیکشن کمیشن فل بینچ آف دی الیکشن کمیشن اس وقت یہ فیصلہ سنا چکا ہے کہ تمام دستاویزات جو ہیں وہ پبلک ویو میں ہیں، اور جب اسکروٹنی کمیشن کے پاس آئے گی تو ان کو پبلک کیا جائے گا۔ تو اب ہم امید کرتے ہیں کہ کمیشن کے سامنے ایک شفاف طریقے سے اس کی ایگزامینیشن شروع ہوگی۔ آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ جب اسکروٹنی کمیٹی کے سامنے پروزل ہو رہا تھا تو ہم نے اپنے پروزل کی خود ایک رپورٹ بنا کے اپنی فائنڈنگز کی جمع کرائی تھی۔ تو اہم چیز یہ ہے ہمارے لیے دیکھنا کہ ہم نے جو فیکٹ فائنڈنگ سبمٹ کرائی تھی پروزل رپورٹ کو، اس کو اس رپورٹ پہ کہاں تک اٹینڈ کیا گیا ہے، اور اب تاریخ 18 جنوری مقرر کی گئی ہے جس تاریخ پر یہ اسکروٹنی کا معاملہ بھی آگے بڑھے گا، اور پی ٹی آئی نے ایک اور درخواست سیکریسی کی دی ہے کہ سیکریسی کا بھی ایسپیکٹ، جو کہ اس وقت ہی کمیشن نے اناؤنس کر دیا کہ کمیشن کا ویو یہ ہے کہ کوئی میٹر سیکرٹ نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری ایک درخواست جو پارٹی کی طرف سے آئی ہے وہ یہ ہے کہ تمام ایسی اسکروٹنیز جو باقی پارٹیز کی بھی ہو رہی ہیں ان کو سب کو کلب کر دیا جائے۔ تو ہم اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی اگلی تاریخ کے اوپر بحث کریں گے اور پھر جو بھی فیصلہ آئے گا وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بڑا اہم دن ہے، فارن فنڈنگ کیس ہے جو 7 سال سے چل رہا ہے، اور آج جیسے کہ محترم وکیل صاحب نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے آج ایک نئی درخواست ڈالی ہے کہ یہ تمام جو کیسز چل رہے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے خلاف جو انہوں نے 2017 میں داخل کیے تھے، میرا کیس تو 2014 سے چل رہا ہے، ان تمام کی اسکروٹنی مکمل ہو کے ایک ساتھ اس پہ کارروائی کی جائے اور فیصلہ دیا جائے۔ تو یہ بڑا مذاقہ خیز ایک مطالبہ ہے۔ ہم نے زندگی میں اجتماعی نکاح تو سنے تھے، لیکن اجتماعی عدالتی فیصلوں کا شاید آج پہلی دفعہ سن رہے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اگر 10 قاتل میں سے ایک پکڑا جائے، اور یہ میں پی ٹی آئی کے حوالے سے نہیں کر رہا، صرف مثال کے طور پہ، تو وہ ایک یہ کہے کہ جب تک باقی 9 بھی نہیں پکڑے جائیں گے جب تک آپ ہمارا فیصلہ نہ سنائیں۔ تو بہرحال اس اپلیکیشن کی بھی 18 جنوری کو اس پہ ہیئرنگ ہوگی، لیکن میں آج آپ کے سامنے اسکروٹنی کمیٹی کا ایک پس منظر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ریکارڈ کے لیے، کیونکہ آج کا دن ہے، یہ موقع بھی ہے۔ یہ اسکروٹنی کمیٹی مارچ 2018 میں قائم کی گئی۔ کیوں قائم کی گئی؟ کیونکہ الیکشن کمیشن نے 2014 سے لے کے 2018 تک پاکستان تحریک انصاف کو 21 آرڈرز دیے پروڈکشن کے کہ یہ ڈاکومنٹس آپ پروڈیوس کریں۔ انہوں نے وہ ڈاکومنٹس پروڈیوس نہیں کیے، اس لیے ایک تحقیقاتی کمیٹی ہماری درخواست پہ الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک کمیٹی ہوگی۔ یہ وہ کمیٹی ہے جس کو 1 مہینہ دیا گیا کہ آپ 1 مہینے میں رپورٹ تشکیل کر کے دیں۔ آج 3 سال 9 مہینے بعد یہ رپورٹ اس اسکروٹنی کمیٹی نے جمع کرائی۔ تو 7 سال سے یہ جو کیس مینج ہو رہا ہے، اور اس کی مینجمنٹ کا ایک آپ کو میں مثال دیتا ہوں
کہ الیکشن کمیشن نے اکتوبر 10 2019 کو ایک فیصلہ دیا جس میں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے ہسٹورک ابیوز آف لا کیا ہے ٹو ڈیلے دا کیس. تو یہ پورا کیس مینج ہوا ہے. اب جب کمیٹی بنی مارچ 2018 میں تو اپریل 25 2018 کو کمیٹی نے ایک آرڈر پاس کیا کہ آپ یہ 10 فائنینشیل انسٹرومنٹ جو ہیں یہ جمع کرائیں. ظاہر ہے پی ٹی آئی نے نہیں جمع کرائے, جن میں تمام بین الاقوامی اکاؤنٹس, تمام پاکستان کے اندر اکاؤنٹس. آج تک وہ آرڈر کمپلائی نہیں ہوا کیونکہ ایک بھی بین الاقوامی اکاؤنٹ آج تک پی ٹی آئی نے جمع نہیں کرائے, جبکہ 6 کی ہم نشاندہی کی ہے جس کو تسلیم کرتے ہیں. اپریل 25 کے اس آرڈر کے بعد جب اس کی تعمیل نہیں ہوئی تو جولائی 2018 3 جولائی 2018 کو اسکروٹنی کمیٹی نے ایک الیکشن کمیشن کی طرف سے خط لکھا اسٹیٹ بینک کو اور ان کو کہا کہ اس 5 سالہ عرصے میں 2009 سے 13 تمام پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس, تمام جو فورن فنڈنگ ہوئی اس کی تفصیلات الیکشن کمیشن میں جمع کرائیں. اسٹیٹ بینک نے 12 جولائی کو خط لکھا تمام بینکوں کو اور اس کے نتیجے میں 28 بینک اکاؤنٹ اسٹیٹ بینک کے توسط سے تمام بینکوں کے ذریعے الیکشن کمیشن میں جمع ہو گئے. یہ وہ اکاؤنٹس ہیں جو آج تک ہم سے چھپائے گئے ہیں. آج تک 3 سال 9 مہینے 3 سال ہونے کو ہیں, ہمیں آج تک وہ 28 اوریجنل بینک اکاؤنٹس ہم سے چھپائے گئے. اس کے بعد جب ہم نے اسکروٹنی کمیٹی سے درخواست کی کہ ہمیں یہ تمام مواد دکھایا جائے تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں کہ کہاں کہاں غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے, تو اسکروٹنی کمیٹی نے بارہا یہ آرڈر پاس کیا اور اپنے آرڈر شیٹ میں لکھا کہ یہ ہم آپ کو اس لیے نہیں دے سکتے کہ یہ پی ٹی آئی اعتراض کرتی ہے. پی ٹی آئی کہتی ہے کہ یہ اکاؤنٹس خفیہ رکھے جائیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اسکروٹنی کمیٹی کی جو آزادی ہے وہ ادھر ہی اس کے شکوک پیدا ہو گئے. اس کے بعد جب یہ معاملات آگے بڑھے تو ایک اور بڑا مائل سٹون آیا جب الیکشن کمیشن نے جون 2020 کو اسکروٹنی کمیٹی کو ایک ڈیڈ لائن دی کہ 17 اگست 2020 تک آپ اپنی رپورٹ جمع کرائیں. اسکروٹنی کمیٹی نے 17 اگست کو وہ رپورٹ جمع کرائی. 27 اگست کو الیکشن کمیشن کا ایک اپنا آرڈر موجود ہے اور چیف الیکشن کمشنر جو موجودہ ہیں ان کے دستخطوں سے, جس میں انہوں نے اپنی اسکروٹنی کمیٹی کی پہلی رپورٹ کو ربش کر دیا. انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. انہوں نے کہا آپ نے ٹی آر پہ عمل نہیں کیا. انہوں نے کہا آپ نے ہمارے احکامات پہ عمل نہیں. انہوں نے کہا آپ نے ثبوت کی ویلیڈیشن نہیں کی. انہوں نے کہا کہ آپ کی یہ ذمہ داری تھی. اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک اسکروٹنی کمیٹی 28-29 مہینے بعد مکمل طور پہ ناکام ہو جائے الیکشن کمیشن کے اپنے آرڈر کے مطابق, تو پھر کیا اس کا قائم رہنا بنتا تھا؟ بہرحال چونکہ ہم مجبور تھے, ہم تابع تھے, ہم الیکشن کمیشن کے تابع ہیں اور ہم ان کی عزت کرتے ہیں الیکشن کمیشن کی, تو ہم نے اس پروسیس میں انڈر پروٹیسٹ ہم چلتے رہے. اب اس کے بعد اگلا مرحلہ جو امپورٹنٹ آیا, ہم نے ان کو درخواستیں دی کہ آپ پی ٹی آئی کے 4 ملازمین جو آج بھی ملازمین ہیں سینٹرل آفس کے, ایک ڈاکومنٹ ہے جس میں پی ٹی آئی کا فائنانس بورڈ, جس میں سیف اللہ نیازی, عامر کیانی, سردار اظہر طارق, ڈاکٹر مومن, کرنل یونس, یہ تمام لوگ موجود ہیں, اور جس کے نیچے لکھا ہوا ہے کاپی ٹو عمران خان اینڈ ڈاکٹر عارف الوی. یعنی ان کی نالج سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ 4 ملازمین کے اکاؤنٹس میں پیسہ آئے گا. اب جب 4 ملازمین کے اکاؤنٹس میں پیسہ وہ تسلیم کرتے ہیں, ان کے سینٹرل فائنانس سیکٹری اور ریکارڈ تسلیم کرتے ہیں, تو ہم نے یہ مطالبہ کیا کہ یہ اکاؤنٹس اب ان کے ذاتی نہیں رہے, اب اس میں پی ٹی آئی کے ڈونیشنز آئی ہیں, آپ ان کی تفصیلات بتائیں. تفصیلات انکار کیا, کمیٹی نے انکار کیا پوچھنے سے. ہم نے ان کو کہا ان کے انٹرنیشنل یہ اکاؤنٹس ہیں, یہ تسلیم کرتے ہیں, آپ اس سلسلے میں کارروائی کریں. کمیٹی نے انکار کیا. عمران خان نے جا کے ایک اعلان کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمام ٹرائل اوپن ہو, لائیو کوریج ہو. ہم نے وہ ڈالی درخواست, کمیٹی نے مسترد کی. تو یہ تمام جو کیس ہے یہ اس طرح مینج ہو کے پھر یہاں تک پہنچا کہ 14 اپریل کو ایک تاریخی فیصلہ آیا. اس فیصلے میں الیکشن کمیشن کا 2021 کا, جس میں انہوں نے ہمیں
یہ اختیار دیا پہلی دفعہ کہ آپ اپنے 2 آڈیٹرز لائیں اور جو پی ٹی آئی نے جمع کرایا ہے ریکارڈ 28 بینک اکاؤنٹس نہیں جو اسٹیٹ بینک کے ذریعے آئے ہیں انٹرنیشنل کوئی بینک اکاؤنٹ ہمیں ابھی بھی نہیں شیئر کیا گیا اس کی آپ پروسل کریں ہم نے اس کی تفصیلی 100 پیج کی رپورٹ مینولی ہمارے آڈیٹرز نے ہر پیج کو سائن کر کے دی یہ ان کے اپنے دستاویزات تھے جس میں انہوں نے 3 سال لگائے جمع کرانے میں اس میں 2.2 ارب روپے کی غیر قانونی فنڈنگ نکلی اس میں 16 ہر سال بینک اکاؤنٹ کنسیل کیے گئے یہ تمام حقائق 9 بینک ایسے اکاؤنٹس ہیں جن کے سگنیٹری چھپائے گئے جس میں عمران خان شامل ہے یہ پرنسپل سگنیٹری ہیں ان اکاؤنٹس کے ان کو ہم سے چھپایا گیا اس کے باوجود تمام انہوں نے حقائق سامنے رکھ دیے اب اسکروٹنی کمیٹی نے الیکشن کمیشن کی جو الیکشن کمیشن نے اسکروٹنی کمیٹی کو اسی آرڈر میں حکم دیا کہ آپ 3 چیزوں کا تجزیہ کریں 28 بینک اکاؤنٹس کا اکبر بابر نے جو ثبوت جمع کرائے اور پی ٹی آئی نے جو اپنے دفاع میں جمع کرائے اس کی رپورٹ آج ہمارے سامنے ہمیں دی گئی ہے ہم نے آج یہ الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا ہے کہ جب 28 بینک اکاؤنٹ ابھی تک ہم سے چھپائے گئے ہیں اور اس رپورٹ میں ان 28 بینک اکاؤنٹس کا تجزیہ کیا ہوگا ہم یہ توقع کرتے ہیں ہم نے رپورٹ تو نہیں دیکھی تو جب تک آپ ہمیں وہ 28 بینک اکاؤنٹ نہیں دیں گے جو کہ آپ نے آرڈر میں لکھا ہے اپریل 14 کے آرڈر میں الیکشن کمیشن نے لکھا ہے کہ ہم آپ کو یہ تمام ڈاکیومنٹس دیں گے جب یہ کیس الیکشن کمیشن میں آئے گا تو ہم نے یہ بھی مطالبہ کیا اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ جب اگلی پیشی ہوگی تو اس پہ مزید کارروائی کریں گے اب میں آپ کو یہ سمیٹتا ہوں بات یاد رکھیے قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک کیس لڑا اس کیس کے نتیجے میں پاکستان قائم ہوا یہ فارن فنڈنگ کیس جو ہے نا یہ پاکستان کی بقا کا کیس ہے اور وقت نے یہ ثابت کیا کہ اگر اس کیس پہ بر وقت کارروائی ہوتی بر وقت شواہد کی بنیاد پہ فیصلہ آتا تو پاکستان کی آج یہ حالت نہ ہوتی پاکستان کے اوپر یہ قیادت مسلط نہ ہوتی جس نے پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے جس نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دی ہے جس نے پاکستان کی قومی سلامتی کو داؤ پہ لگا دیا ہے کیونکہ آپ سن رہے ہیں کہ تمام انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ اب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان از اے بینکرپٹ اسٹیٹ تو ہو از ریسپانسبل یہ وہ ریسپانسبلٹی سب پہ آتی ہے یحییٰ خان کو بھی کہتے تھے کہ وہ آنےسٹ ہے یحییٰ خان نے آدھا ملک گوایا اس کے گوانے کے بعد اس کو یوسرپر ڈکلیئر کیا گیا لیکن ملک تو ڈوب چکا تھا آج یہ منصفوں کی ذمہ داری ہے یہ تمام منصف جو یہاں بیٹھے ہیں یہ اکبر بابر کی ذاتی جنگ نہیں ہے یہ اکبر بابر کی کوئی پسر انا کا مسئلہ نہیں ہے وقت نے ثابت کیا کہ اس کیس کا فیصلہ ہوتا تو پاکستان آج نہ ڈوبتا پاکستان میں ایک بہتر قیادت ہوتی سیاسی جماعتوں کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی تو میں ان تمام منصفوں سے کہتا ہوں آج بھی وقت ہے کل کو یہ وقت گزر جائے گا اور پاکستان خدا نخواستہ ناقابل تلافی نقصان اس کو پہنچے گا کیونکہ آپ کی اکانومی کولیپس کر چکی ہے آپ کو اکنامک بیل آؤٹس کے ذریعے آپ کی سیکیورٹی کمپرومائز ہو رہی ہے اور وہ سیکیورٹی مزید کمپرومائز ہوگی بر وقت فیصلہ کریں ثبوتوں کی بنیاد پہ فیصلہ کریں اور جتنا جلدی آپ فیصلہ کریں گے اتنا جلدی پاکستان اس مصیبت اس عذاب سے بچے گا ایک بات یاد رکھیے اس پاکستان پہ 1000 اکبر بابر قربان اس پاکستان پہ 100 عمران خان قربان لیڈرشپ کا کوئی فقدان نہیں ہے پاکستان میں لیڈرشپ سیاسی جماعتوں سے نکلتی ہے لیڈرشپ سیاسی جماعتوں سے اس وقت نکلتی ہے کہ اس کو ادارہ بنایا جائے اس کو قانون کے نیچے لے جائے یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے 7 سال لگ چکے ہیں اب مزید وقت نہیں ہے ہمارے ملک کے پاس اس ملک کو اگر آپ نے بچانا ہے ایک نئی قیادت لے کے آنا ہے اس قیادت اور اس عذاب سے اس ملک کو چھڑانا ہے تو فیصلہ سنائیں اور شواہد کی بنیاد پہ اور کھل کے کھلے دل سے دلیر ہو کے کیونکہ یہ ہم پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں یہ کسی کی ذاتی جنگ نہیں ہے بہت بہت شکریہ رپورٹ آپ کو مل گئی ہے رپورٹ آپ نے دیکھ لی ابھی تک جو آپ نے ریڈ کیا ہے اس میں اہم باتیں جو بتانا ہے دیکھیے جس طرح وکیل صاحب نے کہا ہم نے رپورٹ صرف صفحے پلٹے ہم نے دیکھی نہیں ہے ہم نے پڑھا نہیں ہے ابھی ہم فوراً جائیں گے اور انشاءاللہ اس کا مطالعہ کریں گے خوشائن بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے سیکریسی سے کسی طرح سے ہمیں پابند نہیں کیا انہوں نے کہا ہم ان کو نہیں پابند کر سکتے کہ یہ ڈاکومنٹس کو پبلک کریں تو جب ہم اس کا مطالعہ کریں گے
7 साल जो मैं जंग लड़ रहा हूँ, और मैं आज आपके तवज्जुह से मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हम चंद दोस्त और ये पाकिस्तानी हम जो जंग लड़े इसमें मीडिया ने हमें साथ किया। आप गवाह हैं कि पिछले 7 सालों में मैंने मीडिया से जो जो बातें शेयर की हैं, एक बात भी नहीं झुटलाई जा सकी, एक स्टेटमेंट भी नहीं झुटलाई जा सकी, क्योंकि हम फैक्ट्स पे करते हैं। इसलिए अगर मैं अभी इस पे तबसरा करता हूँ रिपोर्ट पे, वो कबल अज़ वक्त होगा और वो एक शायद गलत फहमी का शिकार ना हो जाए। हम उसको जायजा लेंगे, उसकी बाकायदा तफसीली जायजा लेके उस पर निशानदेही करेंगे जो गैप्स हैं, और फिर इलेक्शन कमीशन को इन राइटिंग अपनी रिपोर्ट भी देंगे, आपके सामने भी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।